السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نابالغ بچوں کا مسجد میں آنا، مساجد میں نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کا آنا شرعاً جائز و مستحب ہے، جبکہ وہ پاک و صاف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نواسے امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، جو کہ ابو العاص بن ربیعہ کی بیٹی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو اسے نیچے رکھ دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرخ قمیض زیب تن کیے ہوئے گرتے ہوئے آگے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، اپنا کلام منقطع کیا، پھر ان دونوں کو اٹھا کر منبر پر تشریف لے آئے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالی نے سچ کہا، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو گرتے ہوئے قمیصوں میں دیکھا تو صبر نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کو روک کر انہیں اٹھا لیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو ارادہ کرتا ہوں کہ قرت لمبی کروں، پس میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں ڈال دوں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچے کی اپنی ماں کے ساتھ رونے کی آواز سنتے تو چھوٹی سورت کی تلاوت کرتے۔ مذکورہ بالا حدیث صحیح سرے سے معلوم ہوا کہ بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے، لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچے صاف ستھرے ہو، مسجد میں گندگی ناپاکی نہ پھیلے۔ امام نووی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث کے تحت کم تراز ہے۔ اس حدیث میں مسجد کے اندر مردوں کے ہمراہ عورتوں کے نماز پڑھنے کا جواز ہے، اور اسی طرح بچوں کو مسجد میں لانا بھی جائز ہے، اگرچہ جس کی ناپاکی سے بچا نہیں جا سکتا، اس سے مسجد کو بچانا اولا ہے، اور وہ روایت درست نہیں جس میں آتا ہے اپنی مسجدوں کو بچوں سے بچاؤ۔ حافظ عراقی، حافظ ابن حجر، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اسے سخت ضعیف قرار دیا ہے۔ امام بزار اور امام عبدالحق شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس کی کوئی اصل نہیں۔ یاد رہے کہ اگر بچے مسجد میں شور و گل کرے، نمازیوں کے لیے تشویش کا باعث بنے، تو ایسی صورت میں بچوں کو مسجد میں لانے سے اجتناب بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا جائز ہے تو لیکن واجب نہیں، اور امر جوائز پر اصرار کرنا درست نہیں، بالخصوص جب مسجد میں بچوں کی بنا پر جھگڑا فساد وغیرہ کھڑا ہو تو جواز پر اصرار کرنا مکروہ ہوگا۔ اس کی مثال سمجھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب یوں منعقد کیا ہے، یعنی نماز پوری کر کے دائیں اور بائیں جانب پلٹنے کا بیان، پھر اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ دائیں اور بائیں دونوں جانب پھر کے بیٹھتے تھے، اور جو آدمی جان بوجھ کر دائیں جانب پھر کر بیٹھتا اس پر اعتراض کرتے تھے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث درج کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے، خواہ مخواہ یہ سمجھے کہ نماز سے پھر کر دائیں طرف بیٹھنا ہی لازم ہے،
میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت دفعہ دیکھا کہ آپ بائیں جانب پھرتے تھے۔ اس باب اور حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز سے سلام پھیر کر دائیں اور بائیں دونوں جانب پھیرنا درست و جائز ہے، لیکن اگر اس جائز کام کو کوئی شخص لازم جان لے اور صرف ایک طرف ہی پھیرنے پر اصرار کرے تو یہ شیطان کی کارستانی ہے، جو کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے واضح ہے۔ شارح بخاری امام ابن المیز رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بلا شبہ مباح امور اس وقت مکروہ ہو جاتے ہیں جب انہیں ان کے مقام سے بلند کر دیا جائے، اس لیے کہ عبادت کے تمام امور میں دائیں جانب کے لحاظ سے کرنا مستحب ہے، لیکن جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ کئی لوگ دائیں طرف پھیرنے کو واجب سمجھنے لگے تو انہوں نے اس کو مکروہ ہونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ امام تیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو آدمی کسی مندوب و مباح کام پر اصرار کرے اور اسے لازم قرار دے لے اور رخصت پر عمل نہ کرے تو اسے شیطان نے گمراہ کر دیا ہے۔ جب مباح و جائز کام پر اصرار کا یہ حال ہے تو جو شخص کسی بدعت یا منکر پر اصرار کرے اس کا نتیجہ کیسا ہوگا؟ مذکورہ بالا حدیث صریح کا خلاصہ یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو مسجد میں آنا جائز و درست ہے، لیکن اگر یہ بچے نمازیوں میں خلل اور مسجد میں فتن و فساد کا باعث بن جائیں تو انہیں مسجد میں لانے سے گریز کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ان کرامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔